کہ اب آپ کو کھانے سے رک جانا ہے، پانی پینے سے رک جانا ہے، تو ان تمام کاموں سے رکنا ہے، اور اس کے بعد جو یہ غلط بری باتیں تھیں، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، طنز طانے نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ روزے دار ہیں اور کوئی آپ سے جھگڑنے آ جائے، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، بلکہ بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھا دیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، اور اس لیے میں ان تمام کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنی بری چیزیں ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں، انسانیت کے لیے، خود کے لیے، ان تمام بری باتوں سے اور کاموں سے رک جانا ہے روزے کے اندر، اور جو اچھائی ہے، مثلا عبادت کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ آپ کا جو مشغلہ ہے، جو جاب ہے، وہ کام ہے، آپ خاموشی سے اس کام میں لگے رہیں، اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا کہ روزہ کی حفاظت کی جائے۔ سواگت ہے آپ کا سٹیزن آواز میں۔ میں عطاء اللہ احمد، اور میں ابھی موجود ہوں مسجد وی وی ولایت صاحبہ فیض اللہ خان میں، اور میرے ساتھ ابھی یہاں کے امام مفتی صادق احمد خان صاحب قاسمی موجود ہیں، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک یہ ایک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ کیوں خاص ہے۔ سواگت ہے آپ کا مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ نے جو ہے اس مہینے میں اس سوال کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اور ان کے روزوں کو افضل کیوں قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور روزے کے فرض کرنے کا مقصد اور اس کا غرض یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا ایک مادہ، آپ کے دل میں خوف خدا آ جائے، اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا، تاکہ وہ جو مسلمان بندے اور مومن بندے مہینے کے دوسرے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا تھا، رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب آ جائیں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ نادم ہوں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا آخری ہفتہ تھا، رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبا خطبہ دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگوں پہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کے ہے، اور اسے رمضان کے مہینے میں کوئی فرض کام کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوسرے دنوں میں کوئی اس مہینے میں کوئی نفل کام کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوسرے مہینوں میں کوئی فرض کام کرنا، اور اس مہینے میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ایسا ہے کہ ان کے مقابلے میں 70 فرائض ادا کرنا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنت روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے سجاتا ہے، اور جنت سے یہ کہتا ہے اللہ کہ ہمارے نیک بندے اپنی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر عنقریب آپ کی طرف آئیں گے۔ جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، راتوں سے بڑھ کے ہے۔ اور اسے رمضان کے مہینے میں کوئی فرض کام کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوسرے دنوں میں کوئی اس مہینے میں کوئی نفل کام کرنا ایسا ہے جیسے کہ دوسرے مہینوں میں کوئی فرض کام کرنا، اور اس مہینے میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ایسا ہے کہ ان کے مقابلے میں 70 فرائض ادا کرنا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ جنت روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے سجاتا ہے، اور جنت سے یہ کہتا ہے اللہ کہ ہمارے نیک بندے اپنی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر عنقریب آپ کی طرف آئیں گے۔ جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ عام دنوں میں جو لوگ دوسرے بڑے گناہوں کی طرف آسانی سے مائل ہو جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ان تک پہنچ رسائی بہت کم ہوتی ہے۔
رمضان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلائے، افطار کرائے، کل قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے جو پانی پلایا جائے گا تو قیامت تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو بھی نازل کیا، اس بنا پہ یہ مہینہ اور بھی افضل ہے اور اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب جو تمام دنیا والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نظام قانون ہے، نظام شریعت ہے، انسان کو بہتر زندگی گزارنے کا جو اصول اور طریقہ قرآن کریم پیش کرتا ہے، کوئی اور دنیا کی مذہبی کتابیں نہیں پیش کرتی ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن کا، اسی بنا پر رمضان کے دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور رات کی جو تراویح ہے اسے سنت قرار دیا گیا کہ مسلمان جو ہے دن میں روزہ رکھیں، اللہ کے حکم پہ عمل کریں اور رات میں اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے سجدے کریں تاکہ ان کا رتبہ بلند ہو سکے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ اسی بنا پہ یہ کہا گیا کہ اس رمضان کے 3 عشرے ہیں، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، تو پہلا 10 دن پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، دوسرا 10 دن دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا آخری جو 10 دن ہے تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ عشرے اس لیے بانٹے گئے تاکہ جو نیک بندے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں برائیوں سے بچیں اور ان تمام کاموں سے رک جائیں جن کا کرنا انسانیت کے خلاف ہے اور جن کے کرنے سے عبادتوں میں کمی آ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی اور ثواب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز غلط تھی ان کو وہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے، حرام مال سے روزہ افطار کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے، چغل خوری کرتے رہے، طنز طانے کرتے رہے، غیبت کرتے رہے۔ یہ تمام چیزیں روزے کو کمزور کرنے والی ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس سے اعتراض کرتے ہوئے رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بھلائیوں میں لگنا چاہیے۔ مفتی صاحب، صحیح طریقہ کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ کچھ کرائٹیریا ایسا ہوگا نا کہ روزہ رکھنے کا ایک اچھا طریقہ کیا کرنا چاہیے روزے میں، کیا بہتر ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے روزے میں؟ جی، روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سحری کا وقت آئے تو سحری کی جائے، اس وقت صبح صادق سے روزہ جو ہے شروع ہوتا ہے اور جو مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت روزہ افطار ہوتا ہے۔ اس بیچ بھوکا پیاسا یعنی ہر اس کام جو جائز کام ہے، کھانا کھانا جائز تھا اور پانی پینا جائز تھا، اپنی ضرورتیں جو انسانی ہے جس کی ضرورت انسان کو ہے وہ تمام چیزیں جائز ہیں، لیکن محض اس بنا پہ کہ اللہ نے کہا کہ اب آپ کو کھانے سے رک جانا ہے، پانی پینے سے رک جانا ہے، تو ان تمام کاموں سے رکنا ہے اور اس کے بعد جو یہ غلط بری باتیں تھیں، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، طنز طانے نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ روزے دار ہیں اور کوئی آپ سے جھگڑنے آ جائے، آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، بلکہ بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھا دیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں اور اس لیے میں ان تمام کاموں کو نہیں۔ بری چیزیں ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں، انسانیت کے لیے خود کے لیے ان تمام بری باتوں سے اور کاموں سے رک جانا ہے روزے کے اندر، اور جو اچھائی ہے مثلا عبادت کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ آپ کا جو مشغلہ ہے، جو جاب ہے، وہ کام ہے، آپ خاموشی سے اس کام میں لگے رہیں، اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا کہ روزہ کی حفاظت کی جائے۔ مجھ سے اب ایک چیز دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان آج کل رمضان کا مہینہ رات کے وقت زیادہ تر رات میں سڑک کنارے کیرم کھیل رہے ہیں، کہیں چبلیاں چل رہی ہے، کہیں ہنسی مذاق چل رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے خصوصاً مسلم معاشرے کے لیے کافی یہ افسوس کا مقام ہے۔ میں بار بار کہتا بھی رہا، ممبروں سے بھی کہا، تقریروں میں بھی کہا، لوگوں سے مل ملا کے بھی کہا، پورا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، جتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مقصد بتایا، یہ تو اس اللہ کے حکم، اللہ کے حکمت کے خلاف یہ کام ہے۔ یہ راتیں جو ہیں وہ غنیمت تھی کہ اللہ کو راضی کیا جائے، لیکن دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، نیک کام کرو گے، کوئی چھوٹا سا کام کریں گے تو اس کا 70 گنا زیادہ یا 700 گنا ثواب ملے گا زیادہ۔ دوسرا پہلو ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو ایک گناہ کا جو
عذاب ہو سکتا ہے وہ بھی اتنا گنا بڑھ کے ملے گا۔ تو یہ جو ہے کافی دکھ کی بات ہے کہ رمضان جیسا زمانہ ملا، اس کے دن کی حفاظت کرنی چاہیے۔ راتوں کو اگر ممکن ہے، اگر آپ کے پاس سہولت ہے، طبیعت میں نشاط ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کریں، اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں آپ اطمینان سے سو جائیں۔ اس طرح سے جو ہے ہر محلے کے کونے پہ، چوک چوراہے پہ یہ مسلمان بچوں کا خاص طرح سے اس طرح کا کارنامہ یہ ہے، برے باتوں میں کارنامہ انجام دینا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے افسوس کا مقام ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب ایک چیز اور